بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا، لیکن یہ جو ویڈیو تھا وہ بہت لمبا جاتا رہا، بہت لمبا ہو گیا، اباؤٹ 30 منٹس۔ تو اس لیے یہ جو ٹاپک ہے یہ لمبا ٹاپک ہے، ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا۔ ابھی تک ہم نے میٹر اور انرجی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ میٹر ایک فارم سے دوسرے فارم میں کس طرح کنورٹ ہوتے ہیں، اور پھر انرجی جو ہے یہ بہت سے شکلوں میں پائے جاتے ہیں ابھی جو ہے ہم نے اس سے پہلے جو الیکٹرو میگنیٹک انرجی پڑھایا، تو اس کے بعد جو ہم نے یہ جو پیراگراف ہے جو ابھی ہم نے اس کو کلر کیا ہے، تو یہ کلرز جو ہے یہ ٹاپک ہم پڑھیں گے۔ جسٹ ایز میٹر کین بی ٹرانسفر فرام ون سائز شیپ اینڈ فارم ٹو اندر، جس طرح میٹر ایک شیپ سے دوسرے شیپ میں کنورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سو اٹ کین انرجی بی ٹرانسفر فرام ون ٹائپ ٹو اندر، اسی طرح انرجی بھی ایک شیپ سے ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہم ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ریڈیولوجی فیلڈ میں ہم کر لیتے ہیں۔ انرجی ایک فارم سے کنورٹ کرتا ہے انٹو سیکنڈ فارم۔ ان ریڈیولوجی فار ایگزامپل الیکٹریکل انرجی از ان دا ایکس رے امیجنگ سسٹم۔ یہ جو آگے ہم پڑھیں گے ایکس رے ٹیوب، ایکس رے ٹیوب میں کیا کرتا ہے، ہم وہ بجلی پہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بجلی ہے تو الیکٹریکل انرجی ہے، ہم یہ ایکس رے ٹیوب کو الیکٹریکل انرجی دیتا ہے، ٹھیک ہے، الیکٹریکل انرجی۔ پھر یہ جو ایکس رے ٹیوب ہے یہ الیکٹریکل انرجی کنورٹ ہوتا ہے انٹو ایکس رے انرجی میں، یعنی الیکٹرو میگنیٹک انرجی میں، ٹھیک ہے۔ الیکٹریکل انرجی جو ہے یہ تو الیکٹرو میگنیٹک انرجی نہیں ہے، یہ تو الیکٹرک انرجی ہے، لیکن ایکس رے جو ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے، یعنی ہم نے الیکٹریکل انرجی کنورٹ کیا انٹو ایکس رے یعنی الیکٹرو میگنیٹک انرجی میں، ٹھیک ہے۔ ایکس رے فارم آف الیکٹرو میگنیٹک انرجی، الیکٹریکل انرجی جو ہے یہ کرنٹ ہے، ہم نے اس کو کرنٹ دیا اور وہ کرنٹ جو ہے از اے فارم آف الیکٹریکل انرجی، اور پھر یہ الیکٹریکل انرجی کنورٹ ہو گیا انٹو ایکس رے۔ ایکس رے جو ہے یہ ان فارم آف الیکٹرو میگنیٹک انرجی، پھر یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی جو ہے اس سے ایکس رے بن گئے، ایکس رے پروڈیوس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایکس رے امیجنگ سسٹم از یوز ٹو پروڈیوس الیکٹرو میگنیٹک انرجی، یعنی جو ایکس رے ٹیوب ہم نے بتایا وہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی پروڈیوس کرتا ہے ان دا فارم آف ایکس رے میں، which then is converted to chemical energy in a radiographic films۔ یہ ریڈیوگرافی فلم ابھی آپ لوگ نہیں جانتے، لیکن ابھی آگے ہم پڑھیں گے، لیکن اتنا آپ نے کبھی ایکس رے کیے ہوگے، جو ایک کیسٹ ہوتا ہے، اس کیسٹ میں اندر کیا ہوتا ہے، ریڈیوگرافک فلمز، پھر وہ جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو ریڈ کرنے کے بعد وہ ہمیں فلم دیتے ہیں، وہ سالڈ شکل میں ہوتا ہے، ریجیٹ سالڈ بلیک کلر ہوتا ہے، وہ ریڈیوگراف کی فلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو الیکٹرک میگنیٹک انرجی ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو ریڈیوگرافک فلم میں، اور یہ جو ریڈیوگرافک فلم ہے یہ کون سی فارم آف انرجی ہے، یہ کیمیکل فارم آف انرجی ہے، یعنی ریڈیوگرافک فلم جو ہے اس میں کیمیکل فارم آف انرجی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے 3 کنورٹ کیا، 3 اسٹیپ کیا، ہم نے کیا 3 اسٹیپس ہم نے کیا۔ پہلے ہم نے اس کو اس مشین کو ہم نے الیکٹریکل انرجی دیا، یعنی بجلی، جب بجلی دیا تو بجلی تو الیکٹریکل انرجی ہے، کرنٹ تو الیکٹریکل انرجی ہے، اس مشین نے ایکس رے ٹیوب نے کیا اس الیکٹریکل انرجی کو کنورٹ کیا انٹو ایکس رے، اور ایکس رے جو ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایکس رے جو ہے ہم نے امیجنگ میں استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو یہ ایکس رے ہے ہم نے امیجنگ میں استعمال کی، یعنی امیجنگ میں ریڈیوگرافک فلم میں، اور یہ جو ریڈیوگرافک فلم ہے اس میں جو انرجی ہوتا ہے پھر یہ ایکس رے الیکٹرو میگنیٹک انرجی کنورٹ ہوتا ہے انٹو کیمیکل انرجی، کیونکہ ریڈیوگرافک فلم میں جو انرجی ہو ان دا فارم آف کیمیکلز ہے، ٹھیک ہے۔
in the form of chemical है. On electrical signal is a digital image receptor. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مینول استعمال نہیں کرتے. جو ایکس رے ہے اس ایکس رے میں ہم ڈیجیٹل استعمال کرتے ہیں. اس ڈیجیٹل میں جو ہے یہ ریسیپٹرز ہے اور یہ ریسیپٹر ڈائریکٹلی کنورٹ کرتا ہے. پھر وہ جو اسکرین لگے ہوتے ہیں وہ اسکرین میں پھر ڈائریکٹلی انرجی کنورٹ ہوتا ہے انٹو امیج میں. لیکن اصل میں جو امیج ہے وہ بھی ان دا فارم آف الیکٹریکل انرجی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب ہم یہ جو امیج ہے وہ اسکرین سے نکال کر کے ایک فلم میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ پھر سے یہ فلم جو ہے یہ ان دا فارم آف کیمیکل انرجی ہے. اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف ہے ریکنسیڈر نو دا اسٹیٹمنٹ دیٹ آل تھنگ کین بی کلاسیفائڈ ایز میٹر اینڈ انرجی. آپ ارد گرد جہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میٹر اور انرجی ہوگا. جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے اراؤنڈ آپ کے انوائرمنٹ پہ اگر آپ ہر چیز پہ دیکھیں تو یا میٹر ہوگا یا انرجی ہوگا. لک اراؤنڈ یو. آپ ارد گرد دیکھو گے اینڈ تھنک آف ایبسولوٹلی اینی تھنگ اینڈ یو شوڈ بی میٹر اینڈ انرجی. جہاں جتنے بھی دیکھو اوپر نیچے تو یہاں پہ میٹر اور انرجی ہوگا. کنوینس آف دس اسٹیٹمنٹ. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہم نے ابھی بتایا تو یہ آپ کو کنوینس کر لیں آپ کو مجبور کر کے یہ آپ کہیں گے کہ یہ میٹر اور انرجی پہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے بایوٹک اور ایبایوٹک ہم بیولوجی میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بایوٹک جو ہے یہ جو جاندار لیونگ تھنگ ہوتے ہیں اور ایبایوٹک جو ہے نان لیونگ تھنگ ہوتے ہیں. جو لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ تھنگ ہے یہ سارا جو ہے میٹر ہوتے ہیں اور اس کے اندر انرجی بھی ہوگا. یو شوڈ بی ایبل ٹو کلاسیفائی اینی تھنگ ایز میٹر اینڈ انرجی. اور آپ جو ہے یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں آپ میں یہ خصوصیات آ جاتے ہیں جب آپ ارد گرد دیکھ لیتے ہیں تو یہ میٹر اور انرجی ہوگا. بہت فریکوینٹلی میٹر اینڈ انرجی ایگزسٹ سائڈ بائی سائڈ زون. یعنی جو میٹر انرجی ہے یہ سائڈ بائی سائڈ ہے. یعنی اگر آپ ایک چیز دیکھیں گے وہ میٹر ہوگا تو اسی میٹر میں انرجی بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اسی میٹر میں انرجی یا اس کے لحاظ سے اس کے سائڈ پہ وہاں پہ انرجی ہوگا. ٹھیک ہے. موونگ آٹو موبائل ہیز ماس اینڈ کائنیٹک انرجی. ایک آٹو موبائل ہے کار ہے وہ ماس پہ موجود ہوتا ہے. یعنی اس میں ماس ہے. یعنی اس میں کتنے ماس ہے. اگر بڑا موٹر کار ہے تو اس میں بڑا ماس ہوگا. چھوٹا ہے تو اس میں کم ماس ہوگا. تو اس میں کائنیٹک انرجی وہ جب فاصلہ طے کرتا ہے سفر کرتا ہے تو وہ کائنیٹک انرجی کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے. بائلنگ واٹر ہیز ماس اینڈ تھرمل انرجی. ایک بائلنگ واٹر ہے. بائلنگ واٹر میں ماس ہے یعنی اس کی جو مالیکیولز ہے تو وہ اس کا ماس ہوگا اور اس کے بعد اس میں انرجی ہوگا. وہ جو تھرمل ہے اس میں کون سی انرجی ہے. تھرمل انرجی یعنی ہیٹ اور جو ہیٹ ہے وہ اس کے اندر یہ انرجی ہے. اینڈ دا لیننگ ٹاور آف پیسا ہیز ماس اینڈ پوٹینشیل انرجی. اور یہ ایک ٹاور ہے بہت بڑا ٹاور ہے. پیسا ٹاور تو کہتے ہیں. اس پیسا ٹاور کا جو ٹاپ ہے اس میں ماس ہوگا اور پوٹینشیل انرجی ہوگا. ٹھیک ہے. Perhaps the strongest property associated with the matter and energy is that they are interchangeable. یہ میٹر اور انرجی ہے اس کے جو سب سے زیادہ مضبوط پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں انٹرچینجبل ہے. یعنی ماس آپ انرجی میں کنورٹ کرتے ہو انرجی آپ ماس میں کنورٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے ایک موٹر سائیکل ہے وہ ہم نے اس میں پیٹرول ڈال دیا. یہ پیٹرول جو ہے یہ میٹرز ہے. اس نے جگہ بھی گھیر لیا ہے اور اس میں کچھ وزن بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک میٹرز ہے. اور پھر یہ آپ جب اس پہ سفر کرتے ہو تو کئی کلومیٹر آپ اس پہ کہیں چلا جاتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ماس ہے یعنی میٹر جو ہے یہ پیٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس میں آپ آگے جا رہے ہوتے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو میٹر ہے آپ نے کنورٹ کیا انٹو انرجی میں. ٹھیک ہے. یہ تو ہم ڈیلی لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ ہم ہمیشہ میٹر کنورٹ کرتے ہو انٹو انرجی میں، لیکن ہم ڈیلی لائف میں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ انرجی ہم کس طرح کنورٹ کرتے ہو انٹو انرجی میں، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ ہم سائنٹیفکلی ہم کریں گے، ایکسپیریمنٹلی ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی دو پروسیس ہے فیژن اینڈ فیوژن ریئیکشن میں۔ فیژن اینڈ فیوژن ریئیکشن میں ہم کیا کرتے ہیں، میٹر کنورٹ کرتے ہیں انٹو انرجی میں، اور جب انرجی کنورٹ کرتے ہو انٹو میٹر میں، وہاں دو پروسیس ہوتے ہیں، اس کا نام ہے انہیلیشنز، ایکسہیلیشن۔ یہ انہیلیشن انہیلیشن نہیں ہے جو ہم سانس لیتے ہو بریتھنگ، وہ بریتھنگ نہیں ہے، یہ ایک اور پروسیس ہے۔ اس کی وجہ سے ہم انرجی کنورٹ کرتے ہیں انٹو میٹرز میں۔ یہ ایک ایکویشن ہے E=mc²، یہ آئنسٹائن کی ایکویشن ہے۔ اسی ایکویشن پہ آپ میٹر کو انرجی میں کنورٹ کرتے ہو، انرجی میٹر میں کنورٹ کرتے ہو، تو آپس میں انٹرچینجبل کرتے ہو کس لحاظ پہ، کس ایکویشن پہ؟ یہ ایک ایکویشن ہے E=mc²۔ کریکٹرسٹک فرسٹ ڈسکرائب بائی البرٹ آئنسٹائن۔ یہ جو کریکٹرسٹک ہے، جو انٹرچینجبل کریکٹرسٹک، یہ سب سے پہلے کس نے بتایا؟ البرٹ آئنسٹائن نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا اور اس نے یہ بتایا، پھر یہ بہت فیمس ہوا ان ہز فیمس تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ یہ اس نے ایک تھیوری بنا دیا، ٹھیک ہے۔ آئنسٹائن ہے 1905 میں یہ اس کی تھیوری ہے، اس نے یہ تھیوری بنایا تھا 1905 میں، تو یہ بہت فیمس ہوا۔ آئنسٹائن ماس انرجی ایکویلنس ایکویشنز، اس کو ماس انرجی ایکویلنس ایکویشن بھی کہتے ہیں، از اے کارنر سٹون آف دا تھیوری۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اسٹرانگ تھیوری ہے آج بھی۔ یہ جو سارا فزکس ہے، ماڈرن فزکس، تو یہ سارا ماڈرن فزکس اسی ایکویشن کی بنیاد پہ ہوا ہے، یعنی بنیاد جو ماڈرن فزکس کی، اس کے جو بنیاد ہے، یہ آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کی۔ اچھا، دس ماس انرجی ایکویلنس سروس ہے دا بیسس آف دا ایٹامک بم۔ یہ جو ماس انرجی ایکویلنس سروے جو ہے، یعنی تھیوری جو ہے، یہ کہاں پہ اس کی بیس پہ کیا بنایا ہوا ہے ہم نے؟ ایٹامک بم۔ ایٹامک بم جو ہے اسی ایکویشن کے بنیاد پر ہے۔ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، اینڈ سرٹن نیوکلیئر میڈیسن امیجنگ موڈیلٹی ہے۔ یہ نیوکلیئر میڈیسن ہم ایسی ریڈیولوجی فیلڈ میں پڑھیں گے، اس کی کچھ موڈیلٹیز یعنی مشین ہوتے ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ماس انرجی ہے، یہ E=mc² یہاں پہ دیا ہے، ویئر E از دا انرجی۔ یہ E جو ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے انرجی، اور M جو ہے یہ ماس ڈینوٹ کرتا ہے، اور C جو ہے یہ ویلاسٹی ڈینوٹ کرتا ہے۔ کس چیز کے لحاظ سے؟ کس چیز کی ویلاسٹی؟ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، یعنی لائٹ کے جو ویلاسٹی ہے وہ بتا رہے ہیں ان ویکیوم میں۔ یعنی ویکیوم میں ایک لائٹ ہے، وہ کتنے سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوتے، تو اس سپیڈ کا جو ویلیو ہے وہ 3.010⁸ یہ اتنا سپیڈ سے، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر جو ہے یہ سپیڈ آف لائٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انرجی امیٹیڈ اینڈ ٹرانسفر ٹو اسپیس از کالڈ ریڈیشن۔ اچھا، وٹ از ریڈیشنز؟ ریڈیشن کیا ہوتا ہے؟ انرجی امیٹیڈ، جب آپ انرجی کو ایکسپلوڈ کرتے ہو، یعنی آپ انرجی امیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، انرجی نکال دیتے ہو، اینڈ ٹرانسفر تھرو اسپیس، اور اس اسپیس میں جب کوئی انرجی اسپیس میں چلے جاتے ہیں، یعنی انرجی ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں ان اسپیس، تو اس کو کہتے ہیں ریڈیشن۔ کیونکہ ریڈیشن جو ہے یہ امیٹ ہوتے ہیں، اور یہ ریڈیشن جو ہے یہ انرجی ہوتا ہے، جب یہ ویکیوم میں جا رہے ہوتے تو اس کو کہتے ہیں ریڈیشنز، ٹھیک ہے۔ انرجی امیٹیڈ اینڈ ٹرانسفر تھرو اسپیس از کالڈ ریڈیشنز۔ ایک اسپیس ہے، اسی اسپیس میں جب انرجی ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریڈیشنز۔ یعنی مطلب کہ انرجی جب ٹرانسفر ہوتے ہیں ان اسپیس، تو اس کو کہتے ہیں ریڈیشنز۔ وین پیانو اسٹرنگ وائبریٹ، پیانو ہے تو اس کا جو اسٹرنگ ہے وہ جب آپ اس کو وائبریٹ کرتے ہو، اٹ از سیٹ ٹو بی ریڈیٹ ساؤنڈ، تو اس سے ایک ساؤنڈ ریڈیٹ ہوگا، تو اس سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا، تو اس ساؤنڈ جو ہے
اب وہ ساؤنڈ ویوز ہے اینڈ ساؤنڈ ریڈیشنس ہے. دا ساؤنڈ از فارم آف ریڈیشن. یہ جو ساؤنڈ ہے ان دا فارم آف ریڈیشن ہوگا. ٹھیک ہے. Ripple are waves radiate from the point where a pebble is dropped into the steel ponds. ایک پونڈز ہے, اسٹیل پونڈز ہے, آپ نے وہاں پہ کینکری مار دی تو اس کینکری مار ہونے سے ایک ویوز پروڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے. تو ویو جو ہے یہ سرکولر ویوز ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, ریڈیشن ہوتا ہے, ویوز ہوتا ہے. ویزیبل لائٹ فارم آف الیکٹرو میگنیٹک انرجی. یہ جو ویزیبل لائٹ ہے یہ ایک الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے. ویزیبل لائٹ جو ہے یہ فارم آف الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے, اور یہ کہاں سے پروڈیوس ہوگا, یہ سن سے. اس ریڈیٹ بائی دا سن, یہ سن پروڈیوس کرتا ہے, ریڈیٹ بائی دا سنز, یہ سن پروڈیوس کرتا ہے. اینڈ از الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن, اور یہ جو ریڈیشن ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوتا ہے. Electromagnetic energy is usually referred to as electromagnetic radiations. جو electromagnetic energy ہے یہ یوزولی ہمیشہ کہاں پر ہوگا, electromagnetic radiation میں ہوگا, اور سمپلی ریڈیشن میں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو یہ پیراگراف ہے یہاں پہ سب سے اس میں ایک چیز ہے irradiated. ٹھیک ہے. irradiated پہ سارا جو یعنی سارا کنسیپٹ جو ہے یہ irradiated پہ کیا ہے, یعنی irradiate کو کیا کہتے ہیں. جب آپ ایکس رے میں ایک پیشنٹ ہے وہ ایکس رے میں ایکسپوز ہو گیا. ٹھیک ہے. جب ایکسپوز ہوتا ہے تو اس پیشنٹ کو کہتے ہیں irradiated پیشنٹ یا irradiated. نو irradiate کیا کہ کس کو کہتے ہیں, جب کسی کوئی پیشنٹ ایکس رے میں یا کوئی اور ساؤنڈ ویوز میں یا کوئی اور ریڈیشن میں ایکسپوز ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں irradiated. Matter that intercept radiation and absorb part are all of it said to be exposed or irradiate. یعنی ایک میٹر ہے جو پیشنٹ جو ہے یہ آدمی ہے, انسان ہے, کوئی اور ہے, یہ سارا میٹر ہے. یعنی میٹر میں یہ پراپرٹی ہے کہ انرجی کو یعنی ریڈیشن کو آبزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ پارٹس آبزرو کرتا ہے. آبزرو کب کرتا ہے, جب اس کو آپ ریڈیشن میں ایکسپوز ہو جائے. جب آپ ریڈیشن میں ایکسپوز ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ کیا ہوگا, یہ آبزرو ہوگا. جب آپ ایکسپوز نہیں ہوگا تو کیسے یہ پھر آبزرو ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب کوئی میٹر یعنی پیشنٹ ہے وہ آپ نے ریڈیشن میں ایکسپوز ہو گیا, آپ نے اس کو ریڈیشن کو ایکسپوز کیا تو کیا ہوگا, پھر اس پیشنٹ کو کہتے irradiated. Spending a day at the beach expose you to ultraviolet. جب آپ کوئی ڈے وقت میں کوئی بیچ میں الٹرا وائلٹ میں ایکسپوز ہو گیا تو اب آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ irradiated ہے. الٹرا وائلٹ لائٹ از دا ٹائپ آف ریڈیشن دیٹ کاز سن برن. اور یہ الٹرا وائلٹ کیا ہے, الٹرا وائلٹ یہ سن برن ویوز ہے, یعنی آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ الٹرا وائلٹ ریز میں ایکسپوز ہو گیا تو ہم آپ کو کیا کہتے, ہم کہتے کہ الٹرا وائلٹ irradiated ہے آپ. ڈیورنگ ریڈیوگرافک ایگزامینیشنز دا پیشنٹ از ایکسپوز ٹو ایکس رے. جب آپ ایکس رے کرتے ہو یعنی ریڈیوگرافک ایگزامینیشن کرتے ہو ایک پیشنٹ کی, تو وہ پیشنٹ ہم ایکس رے میں ایکسپوز کر لیں گے. جب ایکس رے میں ایکسپوز کر لیں گے تو اس پیشنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, irradiated پیشنٹس. اس کے بعد ریڈیشن از اے ٹرانسفر آف انرجی. یہ جو برڈز ہے یہ برڈز بہت امپارٹنٹ چیز ہے. یہ یعنی ہم نے اوپر جو ٹاپک پڑھا دیا تو وہ ٹاپک کا جو مین تھیمز ہے, مرکزی خیال ہے, یہ برڈز میں لکھا ہوتا ہے. یعنی ریڈیشن از اے ٹرانسفر آف انرجی. ریڈیشن کیا ہوتا ہے, یہ انرجی ٹرانسفر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ادر پیراگراف ہے آئنائزیشن ریڈیشن از اے اسپیشل ٹائپ آف ریڈیشن دیٹ انکلوڈ ایکس رے. آئنائزیشن ریڈیشن کیا کہتے ہیں, آئنائزیشن ریڈیشن وہ ریڈیشن ہے جب آپ ایک ایٹم میں میٹر کے ساتھ یا ایٹم کے مالیکیول سے
ٹکراؤ انٹرسیکٹ ہوتا ہے تو اس کو آئنائز کرتا ہے. یعنی آئنائز کیا ہوتا ہے جب آپ اس کے مدار سے آربٹ سے الیکٹران کیا کرتا ہے, الیکٹران ایجیکٹ ہوتا ہے. جب یہ آئنائزیشن ریڈیشن ہے, یعنی ایکس رے ایک ایگزامپل آف آئنائزیشن ریڈیشن سے, جب بھی یہ ایکس رے کسی ایٹم سے, مالیکیول سے, میٹر سے انٹرسیکٹ ہوتا ہے تو اسی میٹر میں مالیکیول ایٹمز ہوگا, تو اسی مالیکیولز اور ایٹم میں جو آربیٹال میں جو الیکٹران ہوتا ہے تو الیکٹران جو ہے اس کو انرجی دیتا ہے, اور الیکٹران اس کی مدار سے کیا ہوتا ہے پھر باہر چلا جاتا ہے, آؤٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آؤٹ ہوتا ہے تو وہ جو الیکٹران ہے اس پہ نگیٹیو چارج ہے, اور وہ جو ایٹم باقی رہ گیا جس سے وہ الیکٹران ریموو کیا تو اس ایٹم پہ پھر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آئنائزیشن ریڈیشن از اے اسپیشل ٹائپ آف ریڈیشن دیٹ انکلوڈ ایکس رے. آئنائزیشن ریڈیشن وہ اسپیشل ریڈیشنس ہے, اس میں ایکس رے اسپیشل ہے, یعنی یہ ایٹمس کو آئنائز کرتا ہے. آئنائزیشن ریڈیشن از اے ٹائپ آف ریڈیشن دیٹ از کیپیبل آف ریموونگ ان آربیٹال الیکٹران. یہ اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ آربیٹال الیکٹران جو ہے وہ ریموو کرتا ہے. یعنی آربیٹال الیکٹران جو ایٹمس ہے, ایٹم میں آربیٹال ہوتے ہیں اور اس کے بعد نیوکلیس ہوتے ہیں, اس آربیٹال میں الیکٹران ہوتے ہیں, اور جب وہ آربیٹال سے الیکٹران ریموو کر لیتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں اسی آربیٹال کو پھر جب آربیٹال اس میں الیکٹران ہے اور اس الیکٹران میں پھر کیا ہوتا ہے وہ انٹرسیکٹ ہو کر کے اس سے الیکٹران ریموو کرتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں فرام دا ایٹمز ود وچ اٹ انٹریکٹ. جب یہ ایکس رے انٹریکٹ ہوتا ہے کسی میٹر سے, ایٹم سے, مالیکیول سے, اس کے اندر جو آربیٹال ہے اس آربیٹال میں الیکٹران ہوتے ہیں, وہ اس الیکٹران کو انرجی دے دیتا ہے. جب انرجی دے دیتا ہے تو وہ ریموو ہو جاتا ہے, باہر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایک ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام کی شکل میں ہم سمجھائیں گے پھر. ٹھیک ہے, یہ ابھی آئنائزیشن ریڈیشن یہ ایک ٹارگٹ ایٹم سے, ٹارگٹ ایٹم کے ساتھ جو آئنائزیشن ریڈیشن ہے, فار ایگزامپل یہ ایکس رے ہے, ایکس رے اس کے ساتھ ٹکرا گیا. ٹھیک ہے, اسی یہ جو ایٹمز ہے اس کے اندر جو الیکٹران ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, یہ الیکٹران اس سے ریموو کر لیتا ہے. کون؟ یہ آئنائزیشن ریڈیشن یعنی ایکس رے. اس سے جب ریموو کر لیتا ہے تو اسی الیکٹران پہ دیکھو یہ نگیٹیو چارج آ گیا, یعنی یہ فری الیکٹران ہے, ایک فری الیکٹران پہ نگیٹیو چارج جو ہے نگیٹیو چارج ہوگا, اور پھر یہ جو باقی ایٹم ہے یہ ایٹم باقی رہ گیا تو اسی ایٹم پہ پھر پازیٹیو چارج ہے, کیونکہ الیکٹران اور پروٹان کی تعداد جو ہے یہ سیم ہے. یعنی فار ایگزامپل یہ سوڈیم ایٹمز ہے, سوڈیم میں 11 الیکٹران ہے اور 11 پروٹانز ہے. ٹھیک ہے, اس سے ایک الیکٹران ریموو ہو گیا. جب الیکٹران ریموو ہو گیا تو الیکٹران کتنا رہ گیا, 10 الیکٹران رہ گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں پروٹان جو ہے, یہ پروٹان تو وہی 11 ہے, تو پھر پروٹان کی تعداد اس میں زیادہ ہو گیا اور الیکٹران کی جو تعداد ہے وہ کم رہ گیا. تو پھر اس پہ جو نیوٹرل چارج یعنی ہول چارج جو آ جاتے وہ پازیٹیو آ جاتے, کیونکہ یہاں پہ پروٹان کی تعداد جو ہے یہ بڑھ جاتے ہیں, اور جو الیکٹران ہے وہ تو ریموو ہو گیا, اسی فری الیکٹران پہ نگیٹیو چارج ہو گیا, یہ نگیٹیو چارج آ جاتے. لیکن اس دونوں کو کہتے ہیں پیئر, آئن پیئرز. یعنی ایک الیکٹران کو اور ایک الیکٹران پہ تو نگیٹیو چارج ہے, اور جو ایٹمز ہے اس ایٹم پہ پازیٹیو چارج ہے, تو اس دونوں کو کیا کہتے ہیں پھر آئن پیئرز. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد فگر کے بعد دس ٹائپ آف انٹریکشن بٹوین ریڈیشن اینڈ میٹر از کال آئنائزیشنز. اسی طرح انٹریکشن کو کہتے ہیں آئنائزیشنز. آئنائزیشن یعنی کوئی ایکس رے ہے, وہ ایکس رے ٹکرا گیا ایک میٹر سے, اور اس ایٹمز میں جو مالیکیول ہے اس مالیکیول سے جو الیکٹران ہے وہ الیکٹران اس نے ریموو کیا, تو اس ریموو الیکٹران کو اور یہ اس میٹر کو یہ جو ٹکرا گیا تو اس سے ٹکرانے کی جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں آئنائزیشنز. آئنائزیشن آکر وین این ایکس رے پاس کلوز ٹو ان آربیٹال الیکٹران آف ان ایٹمز. یعنی ایکس رے جب کسی میٹرز کے ساتھ کلوزلی
اور یا اس کے ساتھ ٹکرا جائے تو وہ پھر آئنائزیشن کاز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کلوزلی کا مطلب کیا ہے، یہ تو آگے ایک چیپٹر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس کے اندر. جہاں پہ لکھا ہے وین آن ایکس رے پاس کلوزلی، یہ اس جو سینٹینس ہے اس میں بہت سی بڑا بات ہے، لیکن یہ جو آگے ایک چیپٹر آ رہا ہے اس میں ہم آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کی دو ٹائپس ہے، پہلا کریکٹرسٹک ایکس رے اور برین اسٹارمنگ ایکس رے ہے. یہ دو ایکس رے جو ٹائپ ہم پڑھائیں گے تو پھر یہ جو سینٹینس ہے آپ کو بالکل آپ کو پتہ پھر چلا جائے گا. ٹو آن آربیٹال الیکٹران آف آن ایٹم، یعنی آربیٹال جو اس میں الیکٹران ہوتے ہیں، اینڈ ٹرانسفر سفیشینٹ انرجی ٹو دا الیکٹران ٹو ریموو اٹ فرام دا ایٹمز. اور یہ جو آئنائزیشن ریڈیشن ہے یعنی ایکس رے ہے، یہ اس الیکٹران کو ایک انرجی دے دیتا ہے. جب انرجی دیتا ہے تو وہ انرجی یعنی پھر یہ انرجی دے دیتا ہے اور یہ انرجی گین کر کے اپنے پوزیشن کو چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور پوزیشن جب چینج کرتا ہے تو یہ ایٹم سے باہر نکل جاتے ہیں. دی آئنائزیشن ریڈیشن میں انٹریکٹ ود دا آئنز ایڈیشنل ایٹمز، یہ آئنز کے ساتھ بھی انٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دی آربیٹال الیکٹران اینڈ دا ایٹم فرام وچ اٹ واز سپریٹڈ از کالڈ آن آئن پیئر. جو آئن پیئر ہم نے ابھی ڈائیگرام میں بھی بتایا، لیکن آئن پیئر کیا ہے پھر؟ یہ الیکٹرانز اور جو ایٹمز ہے، یعنی الیکٹران پہ نیگیٹیو چارج اور جو باقی ایٹمز ہے اس پہ پازیٹیو چارج، تو اس دونوں کو پھر کیا کہتے ہیں؟ آئن پیئرز. دی الیکٹران از دا نیگیٹیو آئن اینڈ دا ریمیننگ ایٹم از اے پازیٹیو آئن، جو پہلے ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد برڈز آ رہا ہے. آئنائزیشن از دا ریموول آف الیکٹران فرام آن ایٹمز. یہ جو ابھی ہم نے ٹاپک پڑھایا تو اس کی یہ جو برڈز بنایا ہے، یعنی مین تھیمز اور مین مرکزی خیال جو ہے یہ اسی برڈز میں ہے اس ٹاپک کا. اس کے بعد جو کلر ٹاپک ہم یہ پڑھائیں گے. دس اینی ٹائپ آف ایکچولی اسی ٹاپک میں جو ہے یہ دو چیزیں دی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے اس ٹاپک میں یہ ہے کہ آئنائزیشن انرجی، آئنائزیشن ریڈیشنز. آئنائزیشن ریڈیشن جو ہے ایکس رے، گیما ریز، الٹرا وائلٹ ہے، یہ جو ہے آئنائزیشن ریڈیشنز ہے. اور کچھ پارٹیکل بھی ہے، پارٹیکل وہ بھی آئنائزیشن کر لیتا ہے کیونکہ وہ اپنی کائنیٹک انرجی کی وجہ سے، کیونکہ اس میں کائنیٹک انرجی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آئنائزیشن کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو پوائنٹ ہے اس کے اندر. Thus any type of energy that is capable of ionizing matter is known as ionization energy. Ionization energy کیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ اینی ٹائپ آف ریڈیشن جب آئنائز، جب کسی ایٹمز، میٹرز یا کوئی مالیکیول کو آئنائز کر سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آئنائزیشن ریڈیشنز. ایکس رے، گیما ریز اینڈ الٹرا وائلٹ لائٹ، یعنی ایکس رے ہے یہ بھی ایک ٹائپ آف آئنائزیشن ریڈیشن ہے. گیما ریز ہے یہ بھی ٹائپ آف آئنائزیشن ریڈیشن. الٹرا وائلٹ بھی ہے. آر دا اونلی ون فارم آف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ود سفیشینٹ انرجی ٹو آئنائز. یہ تھری جو ہے یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے یہ بہت سارے ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب بہت سارے ہیں، اس سے نکال کر کے یہ تین جو ہے یہ آئنائزیشن ریڈیشن میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت ہے لیکن وہ آئنائز ایٹم میٹر کو آئنائز نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں فریکوینسی کم ہوتا ہے، ویو لینتھ اور جو انرجی ہے وہ اس میں کم ہوتی ہے، تو اس لیے وہ آئنائز نہیں کر سکتا. اور یہ جو تھری ہے اس کی بہت ہائی فریکوینسی ہوتا ہے، ہائی انرجی ہوتا ہے اس میں، تو وہ اس لیے ایٹمز، مالیکیول یا ایٹم کو آئنائز کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے اچھا یہ آئنائز کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں انرجی زیادہ ہوتا ہے. سمپل یا سم فسٹ موونگ پارٹیکل، جو میں نے بتایا کہ ابھی کچھ پارٹیکل بھی ہے کہ وہ بھی آئنائز پارٹیکل اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے فسٹ موونگ ہے. اور فسٹ موونگ کس وجہ سے فسٹ موونگ ہے؟ فسٹ موونگ کائنیٹک انرجی کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں کائنیٹک انرجی زیادہ ہوتا ہے اور کائنیٹک انرجی کی وجہ سے وہ فسٹ موونگ کر لیتا ہے اور فسٹ موونگ کی وجہ سے وہ پھر ایٹم جو ہے وہ آئنائز کر سکتا ہے. فسٹ موونگ پارٹیکل ود ہائی کائنیٹک انرجی، یعنی اس میں جو کائنیٹک انرجی وہ بہت ہائی ہوتا ہے. اور آلسو کیپیبل آف آئنائزیشن، وہ بھی اس میں یہ قابلیت ہوتا ہے کہ وہ ایٹم کو آئنائز کرتا ہے.
एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल्स टाइप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेडिएशन जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स है एंड बीटा पार्टिकल्स है। यानी अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल जो है ये एटम्स मैटर और इसको आयनाइज करता है। Although alpha and beta particle are sometime called ray and this designation of incorrect, बट सम टाइम इसको कह दे कि ये रेज़ है, लेकिन ये जो है ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये आप जनरल फिज़िक्स में आप पढ़ाते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको रेज़ कह सकते हो, क्योंकि फ़िज़िक्स में जनरल फ़िज़िक्स में या क्लासिक फ़िज़िक्स है या मॉडर्न फ़िज़िक्स है उसमें हम जो रेडिएशन है रेज़ है उसको हम कहते हैं ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब ये है कि ये इसमें पार्टिकल नेचर भी सम टाइम इज़ बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव लाइक अ वेव्स। तो इस लिहाज से हम इसको कहते हैं कि ड्यूअल नेचर्स। लेकिन रियोलॉजी में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है जैसे मॉडर्न फ़िज़िक्स में या क्लासिक फ़िज़िक्स है, लेकिन फ़िज़िक्स के कुछ पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अल्फ़ा बीटा को रेस कहते हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। रियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जनरल फिज़िक्स में मॉडर्न और क्लासिक फ़िज़िक्स में जो है इसमें आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ रेडियोलॉजिकल फ़िज़िक्स जो है उसमें आप नहीं कह सकते, ठीक है। ये जो सेकंड टॉपिक था ये पूरा हो गया। तो इसके बाद हम ये टॉपिक बहुत लंबा था तो इसलिए हमने 2 पार्ट बनाए। अभी इसकी 30 मिनट पूरा हो गया और जो फर्स्ट पार्ट था इसको 30 मिनट से अबाव बना दिया है, ठीक है। तो ये जो बाकी जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमने पढ़ा दिया फिर। लेकिन इससे जो MCQs आते हैं 1 MCQs आ जाते हैं या फिर नहीं आ जाते। लेकिन आपको इसमें पढ़ने का मतलब क्या है इसमें कि आप जब जो चैप्टर है वो चैप्टर आप इनिशियल से आप पढ़ा जाए तो आपका कंसेप्ट बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ा दो तो आपको 100% कंसेप्ट नहीं बन सकता। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो भी आते हैं इम्पॉर्टेंट है या नहीं है तो हम इसमें पढ़ाएंगे। जो इसके बाद टॉपिक है सोर्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। ये जो अभी हमने आयनाइजिंग रेडिएशन पढ़ा दिया तो उसी आयनाइजिंग रेडिएशन का जो सोर्स है, सोर्स का मतलब कहाँ से रेडिएट होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो थर्ड टॉपिक में हम ये भी पढ़ाएंगे, ठीक है।